بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان اللہ یعنی وہ رب جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے اور ان کی پرورش فرماتا ہے۔ یہ سورت ہمیں شروع ہی میں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسی مہربان رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ علم القرآن، اسی رب رحمان نے انسانوں کو قرآن جیسی عظیم کتاب سکھائی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن انسان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے۔ انسان خود کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود عطا فرمایا۔ علمہ البیان، پھر اسی رب نے انسان کو بیان یعنی بولنے، سمجھنے اور اپنے دل کی بات ظاہر کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہی صلاحیت انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب اور نظام کے مطابق چل رہے ہیں، نہ کبھی آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک کامل اور حکیم رب کی نظام کے تحت چل رہا ہے یا چل رہی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، زمین کے پودے اور درخت بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی اطاعت اور تسبیح میں مشغول ہے، چاہے انسان اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالی نے آسمان کو بلند کیا اور کائنات میں توازن اور عدل کا نظام قائم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انصاف اور اعتدال کے اصول پر قائم ہے۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، تاکہ تم لوگ انصاف کے اس نظام میں زیادتی نہ کرو، یعنی معاملات میں ظلم اور ناانصافی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور کمی نہ کرو۔ یہ آیت انسان کو تجارت اور زندگی کے ہر معاملے میں دیانت اور انصاف کا سبق دیتی ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بچھا دیا تاکہ انسان اور دیگر جاندار اس سے فائدہ اٹھائیں، اس پر رہیں، اس سے رزق حاصل کریں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اسی زمین میں اللہ نے طرح طرح کے میوے پیدا کیے اور کھجور کے درخت اگائے جو انسان کے لیے رزق اور نعمت ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اسی زمین میں اناج بھی پیدا کیا جس سے انسان کی خوراک بنتی ہے،
اور خوشبودار پودے بھی پیدا کیے، یہ سب نعمتیں انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا رب کتنا کریم اور مہربان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت بار بار آ کر ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اللہ کے بے شمار نعمتوں کے باوجود کیوں غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جیسے ٹھکڑی یعنی انسان کی اصل مٹی ہے، اس لیے اسے تکبر نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات مختلف مادوں سے پیدا کی گئی ہیں اور سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر وہی سوال کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی رب ہے جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، یعنی سورج کے طلوع و غروب کے تمام نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ نے دو سمندروں کو جاری کیا جو آپس میں ملتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کھارا۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، لیکن ان کے درمیان ایک قدرتی پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت اور حکمت کے نشانی ہے جو انسان کو غور اور فکر کی دعوت دیتی ہے اور اسے اپنے رب کی عظمت اور نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالی بار بار یہ سوال اس لیے دہراتا ہے تاکہ بندہ اپنے دل میں جھانکے اور سوچے کہ جس رب نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا وہ اس کی نعمتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر بھی قیمتی خزانے رکھے ہیں جو انسان کے لیے زینت اور فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب زمین و آسمان اور سمندروں کی بے شمار نعمتیں تمہارے سامنے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
اور اسی کے لیے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں. یعنی انسان کو یہ عقل اور طاقت بھی اللہ نے دی کہ وہ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز بنا کر سفر کرے اور تجارت کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. ہر انسان ہر مخلوق ایک دن ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت اور بزرگی والی ہے. یہی حقیقت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر وہی سوال کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں. یعنی ہر مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. وہ ہر لمحہ نئی شان کے ساتھ کائنات کے معاملات چلا رہا ہے. کسی کو رزق دیتا ہے, کسی کی مشکل آسان کرتا ہے, کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہی رب کی کامل قدرت اور حکمت کی نشانی ہے.